بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے فجر کے وقت اٹھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ آخر فجر کے وقت میں ایسا کون سا پوشیدہ راز ہے کہ اللہ پاک نے یہ وقت خاص مسلمانوں کو دیا کہ اس وقت اٹھ کر اپنی عبادت شروع کیا کرو؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ جان لیا جائے کہ نماز ہم مسلمانوں کو کیسے ملی اور یہ 5 دفعہ ہی کیوں فرض کی گئی۔ ایک دفعہ نبی مکرم اپنے بستر پر سوئے تھے کہ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی مکرم کے پاس تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے لیے آسمانوں پر لے گئے۔ وہاں آپ نے جنت اور دوزخ کا نظارہ کیا اور فرشتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر حضرت محمد 7 آسمانوں سے آگے گئے جہاں نبی مکرم کی ملاقات اللہ پاک سے ہوئی۔ معراج شریف کے وقت جب اللہ پاک نے رسول اللہ کو 50 نمازوں سے نوازا تو رسول کریم یہ تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ کو فرمایا، اے اللہ کے نبی، اللہ سے درخواست کیجئے کہ نمازیں کم کریں، 50 نمازیں ادا کرنا امت کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر رسول اللہ کافی بار اللہ کے پاس درخواست لے کر جاتے رہے اور آخر کار امت محمدی کے لیے صرف 5 نمازوں کا حکم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کر کے نمازیں کم کروا کر واپس آ رہے تھے تو پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے محمد، ان 5 نمازوں میں بھی نرمی کروا لیں۔ تو رسول اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، میں کئی بار اللہ سے استدعا کر چکا ہوں، اب مجھے اللہ کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، اب 5 نمازیں ٹھیک ہیں، اب میں یہ استدعا لے کر اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اس طرح امت محمدی پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ ان 5 نمازوں میں سے سب سے زیادہ مشکل نماز فجر ہے، کیونکہ اس وقت انسان نیند میں ہوتا ہے اور اس کے لیے اس وقت اٹھنا بے حد مشکل ہے۔ جس قدر یہ نماز صبح کے وقت اپنے گرم بستر سے ادا کرنا مشکل ہے، اسی قدر اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ رکھی گئی ہے۔ اگر آپ کو اس کی فضیلت کے بارے میں علم ہو جائے تو آپ کبھی بھی ساری زندگی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کریم نے سب سے اہم اور افضل نماز فجر کو قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے نماز فجر کی قسم بھی کھائی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً ان میں عقل مندوں کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی مکرم کا فرمان یوں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں ادا کرنا دنیا و معافیہ کی سب چیزوں سے افضل ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے سے سچے مسلمان کے ایمان کی سچائی اور پکے ایمان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی مسلمان کو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں نہیں پاتے تھے تو ہمارے خیال سے وہ پکا اور سچا مسلمان نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان فجر اور عصر پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو وہ ضروری اس جنت میں داخل ہو جائے گا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ جو انسان فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور فجر کی نماز مسلمان کے لیے جہنم سے حجاب ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان فجر اور عصر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، فجر کی نماز مسلمان کو ہر صورت میں جنت میں داخل کروائے گی۔ پیارے دوستو، اس طرح فجر کی نماز نہ ادا کرنے پر سخت سزا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اکرم کے سامنے ایسے انسان کا ذکر کیا گیا جو سورج نکلتے تک سوتا رہتا ہے اور فجر کی نماز بھی ادا نہیں کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انسان کے بارے میں فرمایا، شیطان اس انسان کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی فجر کی اذان سنائی نہیں دیتی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم کس طرح اٹھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم آپ کو مندرجہ ذیل طریقے بتاتے ہیں۔ نمبر 1، ہمیں چاہیے رات کو جلد سویا کریں۔ رات کو جلد سونے سے فجر تک ہماری نیند پوری ہو جائے گی اور ہم صبح جلد اٹھنے میں کامیاب ہوں گے۔ رات کو سوتے وقت یہ ارادہ کریں کہ میں نے صبح باجماعت فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اپنی عادت ایسی بنائیں جس کی وجہ سے آپ فجر کی نماز کے وقت اٹھنے کے عادی ہو جائیں۔ آپ کو رات کے وقت الارم لگا لینا چاہیے کہ جب فجر کا وقت ہوگا تو الارم بجے اور آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ فجر کی نماز باجماعت ادا کر سکیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ فجر کے وقت نہ اٹھ سکیں، اٹھنے میں تاخیر ہو جائے، تو جب آنکھ کھلے تو اٹھ کر سب سے پہلے نماز فجر ادا کریں۔ اللہ کے حکم سے نماز لیٹ ادا کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو عادت بنا لینا بھی سخت گناہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کو ساری رات نیند نہیں آتی
وہ سارا دن تو اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو ان کی آنکھ نہیں لگتی، وہ ساری رات کسی سوچ بچار میں گزارتے ہیں۔ اسی طرح وہ انسان کئی قسم کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان بیماریوں کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے، ہم دنیا کے کاموں میں الجھ گئے ہیں، ہم نے دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی کو اپنا لیا ہے، جس وجہ سے ہمیں اللہ کی یاد میں وقت گزارنے کے لیے فرصت نہیں ملتی۔ دنیا دار انسان کو ساری رات نیند نہیں آتی، جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جس وجہ سے اس کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن اس وقت کی نیند جسم کو سکون نہیں دیتی، بلکہ انسان کے جسم میں بیماریاں پیدا کرنے میں دیر نہیں کرتی۔ دنیا کی رنگینیوں میں پڑنے والے لوگوں کو نیند نہیں آتی، وہ سونے کے لیے مختلف قسم کی دوائیوں کے عادی ہو جاتے ہیں، وہ بے شمار دوائیاں کھانے کے باوجود بھی سکون حاصل نہیں کر پاتے۔ اس دنیا میں بہت کم ایسے انسان ہوں گے جو اللہ سے یہ فریاد کرتے ہوں گے کہ اے اللہ، ہم کو نیند کیوں نہیں آتی، ہم سے کون سی غلطی ہو گئی۔ جو لوگ عقل مند ہیں وہ صبح سویرے فجر سے پہلے اٹھتے ہیں اور اللہ کو یاد کر کے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جو لوگ فجر کی اذان سن کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کو کبھی بھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوتی، ان کا سارا دن خوشی سے گزر جاتا ہے، ان کے جسم کو تھکاوٹ اور سستی بھی محسوس نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے صبح شام اپنی اپنی ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی فجر اور عصر کے وقت تبدیل ہوتی ہے، جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، اور جو فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک خوب جاننے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت کرتا ہے، میرے بندے زمین پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے فلاں بندے کو جب چھوڑا تھا تو وہ فجر کی نماز ادا کر رہا تھا، اور جب فلاں بندے کے پاس گئے تو وہ عصر کی نماز میں مصروف تھا۔ فجر اور عصر کے بعد سونے سے منع کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے اور غروب ہوتے وقت سونا نہیں چاہیے، کیونکہ فجر کے وقت آکسیجن بے شمار ہوتی ہے جو آپ کو تندرست اور توانا رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ جو لوگ اس وقت سو جاتے ہیں تو وہ اس آکسیجن کو حاصل کرنے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ عصر کے وقت اس لیے نہیں سونا چاہیے کہ اس وقت آکسیجن کی بے حد کمی ہوتی ہے، اور جو اس وقت سو جاتے ہیں ان کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم تھکاوٹ سے بھر جاتا ہے۔ اسلام میں بھی اس وقت سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس وقت سونے کے بے شمار نقصانات ہیں جن کو ہم یہاں بیان نہیں کر رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مسلمانوں کو فجر اور عشاء کی نمازوں کو ادا کرنے کی فضیلت کے بارے میں علم ہو جائے تو وہ ہر صورت میں ان نمازوں کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان نمازوں کی بے شمار فضیلت اور اہمیت ہے۔ ہم لوگ نمازوں میں کتنی سستی اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کرنے، برائیوں سے دور رہنے اور 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔